آج کا موضوع انگزائٹی پر ہے۔ انگزائٹی بہت سے لوگوں کی زندگی میں بہت بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ بے چینی یا اضطراب، جسے انگلش میں انگزائٹی کہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اضطراب وہ احساس ہے جو ہم فکر مندی، تناؤ یا خوف زدگی کی حالت میں محسوس کرتے ہیں، خصوصاً مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی ممکنہ چیزیں یا واقعات۔ اضطراب ایک فطری انسانی رد عمل ہے جس کا احساس ہمیں اپنے خیالات اور احساسات سے اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں۔ اکثر لوگ بعض اوقات بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ ذہنی دباؤ یا زندگی میں ہونے والی منفی تبدیلیاں کچھ پریشانی کا سبب بنتی ہیں، خاص طور پر اگر وہ آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈال رہی ہوں۔ اضطراب کب ذہنی صحت کا مسئلہ بن سکتا ہے؟ اضطراب دماغی صحت کا مسئلہ اس وقت بن سکتا ہے جب یہ آپ کی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی صلاحیت کو متاثر کرے۔ مثال کے طور پر یہ تب ایک مسئلہ ہے جب آپ کے اضطراب کے احساسات بہت شدید ہوں یا طویل عرصے تک رہتے ہوں، آپ کا خوف یا خدشات صورتحال کے تناسب سے زیادہ ہو، آپ باقاعدگی سے اضطراب کی علامات کا شکار ہیں جس میں گھبراہٹ کے حملے شامل ہیں، جسے انگلش میں پینک اٹیکس کہا جاتا ہے۔ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے میں دشواری ہو یا ایسی چیزیں کرنا مشکل لگے جس سے آپ لطف اندوز ہوتے ہوں۔ آپ ایسے حالات سے بچتے ہیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کو ہر پریشانی ضرورت سے زیادہ پریشان کن محسوس ہوتی ہو یا پریشانی کی صورت میں خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہو۔ اضطراب کی خرابی کی تشخیص آپ کی علامات پر منحصر ہے۔ اضطراب کے عوارض کیا ہیں؟ اضطراب کی کئی اقسام ہیں اور آپ کا ڈاکٹر آپ کی سمپٹمز کے مطابق ان کی تشخیص کرتا ہے۔ عام اضطراب کی قسموں میں پہلی قسم ہے عمومی بے چینی، جسے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، ایز اے شارٹ اسے GAD کہا جاتا ہے۔ اس میں روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مختلف چیزوں کے بارے میں مستقل یا بے قابو حد تک پریشان رہنا۔ اضطراب کی بہت سی ممکنہ علامات ہیں، یہ کافی وسیع تشخیص ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ کو GAD کے ساتھ جو مسائل درپیش ہیں وہ کسی دوسرے شخص کے تجربات سے بالکل مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے سماجی اضطراب کا ڈس آرڈر۔ اس تشخیص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سماجی سچویشن جہاں آپ کو اجنبی لوگوں سے یا سامعین کے سامنے بات کرنی پڑتی ہے، مثال کے طور پہ عوامی اجتماع یا ورک پریزنٹیشن کی وجہ سے آپ کو شدید خوف یا اضطراب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے سوشل فوبیا بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے گھبراہٹ، جسے انگلش میں پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی واضح وجہ یا محرک کے باقاعدگی سے یا بار بار گھبراہٹ کے حملے کا ہونا۔ پینک ڈس آرڈر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھبراہٹ کے حملے کا خوف اس قدر محسوس ہوتا ہے کہ یہ خوف خود آپ کی گھبراہٹ کے حملوں کا سبب بن جائے۔ چوتھے نمبر پہ ہے فوبیاز۔ فوبیا ایک انتہائی خوف یا اضطراب ہے جو کسی خاص صورتحال جیسے کہ لوگوں سے ملنے کے لیے باہر جانا یا کسی خاص چیز یا جانور سے پیدا ہوتا ہے، مثلاً مکڑیاں، پرندے، چوہے وغیرہ۔ پانچویں نمبر پہ ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، جسے ایز اے شارٹ PTSD کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات زندگی میں کسی بڑے حادثے یا تکلیف دہ حالات سے گزرنے کے بعد اس کے نقوش آپ کے ذہن پہ رہ جاتے ہیں۔ اگر تکلیف دہ ماضی کی یادداشت اضطراب کے مسائل پیدا کرتی ہے تو اس کی تشخیص PTSD کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ PTSD میں فلیش بیکس یا ڈراؤنے خواب وغیرہ شامل ہیں، جیسا آپ نے تکلیف دہ واقعات کے وقت محسوس کیا تھا، وہی احساس یا وہی فیلنگ واپس آ سکتی ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ جس سے آپ ماضی میں گزر چکے ہیں وہ آپ کے ساتھ دوبارہ ہو رہا ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے اس کو کہتے ہیں obsessions and compulsions disorder as a short OCD۔ اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے جنون اور مجبوری۔ اگر آپ کے غیر قابو خیالات اور طرز عمل یا غیر معمولی خواہشات بے چین کیے رکھیں،
کہ جن کی تسکین کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو، تو اس حالت کی تشخیص OCD کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ obsessions and compulsions۔ اگر تفصیل سے آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ OCD پہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 7، صحت کے بارے میں پریشانی، جسے ہیلتھ انگزائٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بیماری سے متعلق OCD کا سامنا ہے۔ ہیلتھ انگزائٹی کی علامات میں مبتلا شخص بلا وجہ بیماری کی تحقیق کرتا یا یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ اس کو بیماری کہیں لاحق تو نہیں۔ 8ویں نمبر پہ ہے باڈی ڈسفارمک ڈس آرڈر، شارٹ نام ہے اس کا BDD۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جسمانی شکل سے مطمئن نہیں، اور یہ چیز آپ پہ جنون کی طرح سوار ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی بہت زیادہ غیر مطمئن، اور آپ اس کی وجہ سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ 9ویں نمبر پہ ہے پیرینیٹل انگزائٹی اور پیرینیٹل OCD۔ کچھ ماؤں کو حمل کے دوران یا پیدائش کے بعد پہلے سال میں انگزائٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جسے پیرینیٹل انگزائٹی یا پیرینیٹل OCD کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انگزائٹی کی علامات کیا ہیں۔ اضطراب کا احساس ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ کچھ لوگ جسمانی اور ذہنی اثرات کے ساتھ ساتھ اسے اپنی زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی محسوس کرتے ہیں۔ نیند اور سرکیڈین ردم میں خلل بہت سی نفسیاتی عوارض کی ایک عام خصوصیت ہے، جس میں ڈپریشن اور اضطراب دونوں شامل ہیں۔ تناؤ کے ہارمونز جیسے کہ کورٹیزول نیند میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا کورٹیزول کی سطح میں اضافہ نیند میں خلل ڈال سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دماغ، جسم اور ذہن پر انگزائٹی کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ میں یہ آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ انسانی دماغ اور انسانی ذہن 2 مختلف چیزیں ہیں، دونوں کو آپس میں کنفیوز نہ کریں۔ انسانی دماغ کو ہیومن برین کہتے ہیں اور انسانی ذہن کو ہیومن مائنڈ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جسم پر انگزائٹی کے اثرات۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے سر درد، کمر درد یا دیگر درد، ادر ایکس اینڈ پینز۔ پھر ہے سانس کی تیزی یا پیٹ میں ہلچل کا احساس، جسے ہم کہیں گے چرننگ فیلنگ ان سٹمک۔ پھر ہے چکر آنا یا نیند کے مسائل۔ کچھ لوگوں کو دانت پیسنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر رات کے وقت، جسم میں سوئیاں چبھنے کا احساس، خود کو بے چین محسوس کرنا، تیز دھڑکن یا بے قاعدہ دل کی دھڑکن، پسینہ آنا یا جسم کا گرم محسوس ہونا، نوزیا یا جسم جیسے آپ کو متلی فیل ہو رہی ہو، بیت الخلاء کی ضرورت محسوس کرنا، ازدواجی زندگی کے مسائل اور گھبراہٹ کے حملے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ دماغ پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ دماغ پہ اس کے 2 طرح کے اثرات ہیں۔ پہلا ہے جب آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں تو آپ کا جسم چکنا ہو جاتا ہے، جو آپ کے دماغ کو پرواز یا لڑائی کے موڈ کے لیے تیار کرتا ہے، جسے انگلش میں فائٹ اور فلائٹ موڈ کہتے ہیں۔ جس چیز نے آپ کو پریشان کیا ہے اس سے لڑنے میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش میں آپ کا دماغ آپ کے مرکزی اعصابی نظام کو ایڈرینل اور کورٹیزول سے بھر دیتا ہے۔ یہ ہارمونز آپ کے جسم کو بتاتے ہیں کہ کچھ خوفناک ہونے والا ہے۔ ان کا کردار خطرے سے نمٹنے میں آپ کی مدد کرنا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ آپ کے حواس کو تیز کرتے ہیں اور آپ کے ریفلکس کو تیز تر بناتے ہیں، جبکہ بے فکر دماغ میں جب خطرہ ٹل جائے تو سمپتھیٹک اعصابی نظام کا حصہ آپ کو سنبھالتا ہے اور آپ کو پرسکون کرتا ہے۔ لیکن جب آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ سکون کے اس احساس تک نہ پہنچ پائے اور آپ ہر وقت اس پریشانی کے احساس میں مبتلا رہیں، بلکہ اس کے برعکس تناؤ کے ہارمونز آپ کے دماغ میں تناؤ کے مزید ہارمونز اس قدر بھر دیتے ہیں کہ جن سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے۔ جب تناؤ کے ہارمونز کی زیادہ مقدار دماغ میں بار بار آتی ہے تو آپ کی بے چینی کی بنیادی سطح بڑھ سکتی ہے۔ آپ کو مائلڈ انگزائٹی، جس کا ہم میں سے اکثر لوگ روزانہ کی بنیاد پر تجربہ کرتے ہیں، ماڈریٹ انگزائٹی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ماڈریٹ انگزائٹی قدرے زیادہ شدید ہوتی ہے، جس سے آپ مستقل بنیادوں پر خود کو مشتعل محسوس کرتے ہیں اور آپ کو مستقل
घबराहट भी हो सकती है। अगर आपका दिमाग एंग्जाइटी की वजह से एक हद से ज़्यादा हसास है तो आपका बेस लाइन एंग्जाइटी लेवल इतना ज़्यादा हो सकता है कि आप अक्ली तौर पर सोचने समझने से कासिर हो सकते हैं। शदीद इज़्तिराब की एक और अलामत घबराहट के हमले, जिन्हें पैनिक अटैक्स कहते हैं, भी होता है। और दिमाग पे इज़्तिराब का जो दूसरा अफेक्ट है उसको देखते हैं। आपके दिमाग को ख़तरात के लिए इंतहाई मुतहरक भी बना सकता है। जब आप मुस्तकिल बुनियादों पर इज़्तिराब से निपटते हैं तो आपका अमिगडाला बड़ा हो जाता है। अमिगडाला एक छोटा सा बादाम की शक्ल का हिस्सा है जो लिम्बिक निज़ाम में दिमाग का एक सिस्टम है, जिसे लिम्बिक सिस्टम है कहते हैं, उसमें वाक़ है। आपके दिमाग का वो हिस्सा जो जज्बात और मूड से मुतल्लिक है। अमिगडाला आपके दिमाग के चौकीदार की तरह किसी भी खतरे की तलाश में रहता है। जब अमिगडाला मुमकिन खतरे को महसूस करता है तो यह हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है जो लड़ाई या परवाज के रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक करता है। परेशान दिमाग में अमिगडाला बड़ा और इंतहाई हसास होता है, जिसकी वजह से अमिगडाला बहुत सारे झूठे अलार्म बजाता है। एक इंतहाई हसास अमिगडाला की मिसाल एक चौकीदार की तरह है जो हर किसी पर शक करता है। एक हद से ज़्यादा फाल अमिगडाला इतने झूठे अलार्म बजाता है कि आपका दिमाग गैर ख़तरनाक हालात में भी खतरात को महसूस करने लगता है। यही वजह है कि इज़्तिराब के आर्ज़े में मुब्तला अफराद आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा खतरा महसूस करते हैं और हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। तीसरा है इज़्तिराब अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के दरमियान में कनेक्शन को कमज़ोर कर देता है। जब अमिगडाला दिमाग को ख़तरे से आगाह करता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हरकत में आना चाहिए और आपको अक्ली मंतकी रद्द-ए-अमल में मदद करनी चाहिए। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस बात को यकीनी बनाता है कि आप मालूमात को तज्ज़ियाती तौर पर प्रोसेस करने के काबिल हैं और बाखबर फैसले कर सकते हैं। नीज़ मसाइल को हल करने में आपकी मदद करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आप अपने दिमाग के दानिशमंदाना मुशीर के तौर पर भी ले सकते हैं जो आपको बिल्कुल ठीक मशवरा देता है। गैर फिक्रमंद दिमाग में ये कनेक्शन मजबूत है। जब अमिगडाला अलर्ट भेजता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अक्ली तौर पर इसका जवाब देता है। यही अमल परेशान दिमाग में वैसा काम नहीं करता। इसके बजाय जब अमिगडाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को खतरे से आगाह करता है तो कमज़ोर राब्ते की वजह से दिमाग के अक्ली मसला हल करने वाले हिस्से को नहीं सुना जाता, जिसका नतीजा गैर माकूल ख्यालात और बेतरतीब रवैये की सूरत में निकलता है। जब आप बेचैन होते हैं तो आपका जिस्म बहुत ज़्यादा तनाव में होता है। तनाव हिप्पोकैम्पस को सुकेड़ता है, दिमाग का वो हिस्सा जो तवील मुद्दती और सियाको सबा की यादाश्त प्रोसेस करता है। जब हिप्पोकैम्पस सुकड़ता है तो आपके दिमाग के लिए यादों को कायम रखना मुश्किल हो जाता है। मज़े की बात यह है कि चालाक एंग्जाइटी हिप्पोकैम्पस को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इज़्तिराब से मुतल्लिक यादें महफूज हैं और इनको स्टोर करने में कोई मज़ाक़ा नहीं, लिहाजा आपकी यादें परेशानी से भरी हुई होंगी। दूसरे लफ्ज़ों में एंग्जाइटी आपके दिमाग की साहत को बदल देती है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है और आपका दिमाग सिर्फ नाकामी और खतरे को याद रखता है। ज़िंदगी के मुस्बत पहलू, खुशगवार यादें जैसे कि कामयाबी से मुतल्लिक यादें आपके दिमाग के तहखाने की गहराई में दफन हो जाती हैं। आइए अब देखते हैं कि इंसानी जहन पर इज़्तिराब के क्या असरात हैं। पहले देखते हैं कि इसके हल्के असरात क्या हैं। वो हैं तनाव, घबराहट या आराम करने से कासिर महसूस करना, खौफ का एहसास होना या बदतरीन खौफ, ऐसा महसूस करना जैसे दुनिया तेज़ या सुस्त हो रही है, ऐसा महसूस करना जैसे दूसरे लोग आपको देख रहे हैं कि आप परेशान हैं और आपको नोट कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि आप फ़िक्र करना बंद नहीं कर सकते या अगर आप फ़िक्र करना छोड़ देंगे तो कुछ बुरी चीज़ें रूनुमा होना शुरू हो जाएगी। दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा आपको यकीन दहानी की तवक्को होती है या आप परेशान रहते हैं कि कहीं लोग आपसे नाराज़ तो नहीं। इसकी दूसरा अफेक्ट जो कि इंतहाई असरात हैं
اس میں ہے کہ آپ کا جو موڈ ہے وہ نہ خوشگوار رہتا ہے اور آپ ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ مستقبل میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ انگزائٹی کے بارے میں فکر مند رہنا، مثال کے طور پہ اس بات کی فکر کرتے رہنا کہ کہیں گھبراہٹ کا حملہ نہ ہو جائے، کہیں پینک اٹیک نہ ہو جائے، اس بات کی فکر کہ آپ حقیقت سے دور ہو رہے ہیں۔ پھر اگلی چیز ہے ریومینیشن، جو کہ برے تجربات یا واقعات کے بارے میں سوچتے رہنا یا کسی صورتحال پر بار بار سوچنا۔ اگلی چیز ہے ڈی پرسنلائزیشن، ایک قسم کی علیحدگی کا احساس جہاں آپ اپنے دماغ یا جسم سے خود کو منقطع محسوس کرتے ہیں، یا جیسے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک فلم یا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ اور آپ خود اس کا ایک کردار ہیں۔ اگلی چیز ہے ڈی ریئلائزیشن، یہ ایک اور قسم کی علیحدگی کا احساس ہے جہاں آپ اپنے ارد گرد کی دنیا سے خود کو منقطع محسوس کرتے ہیں، یا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ حقیقی نہیں اور یہ جیسے کسی سیٹ اپ کا حصہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انگزائٹی کے اسباب کیا ہیں۔ ہر ایک کا اضطراب کا تجربہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اضطراب کی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے۔ اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں۔ نمبر 1، ماضی یا بچپن کے واقعات۔ زندگی کے مختلف مراحل میں مشکل تجربات اضطراب کا ایک عام محرک ہیں۔ خاص طور پر بچپن یا نوجوانی میں تناؤ اور صدمے سے گزرنا ذہن پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تلخ تجربات جو اضطراب کے مسائل کو جنم دے سکتے ہیں، ان میں جسمانی یا جذباتی زیادتی، غفلت، والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کا بچھڑنا، یا ناانصافی یا سماجی طور پر بے دخلی۔ دوسرے نمبر پہ ہے جسمانی یا ذہنی صحت کے مسائل۔ صحت کے دیگر مسائل بعض اوقات اضطراب کا باعث بن سکتے ہیں یا اسے مزید خراب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی سنگین یا جان لیوا مرض کا لاحق ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تناؤ بھرے طرز زندگی یا افسردہ طرز زندگی میں اضطراب پیدا ہونا عام بات ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ادویات اور منشیات کا کردار۔ بعض اوقات کچھ ادویات کا سائیڈ افیکٹ اضطراب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ نفسیاتی ادویات جسمانی یا پھر جسمانی صحت کے مسائل کے لیے کچھ ادویات لی جاتی ہیں جن کا سائیڈ افیکٹ انگزائٹی ہو سکتا ہے، جبکہ منشیات اور شراب نوشی بھی انگزائٹی کا باعث بنتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ آپ کی زندگی کی موجودہ صورتحال۔ آپ کی زندگی میں موجودہ مسائل بھی پریشانی کو جنم دے سکتے ہیں۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہیں۔ پہلا ہے دماغ کی حالت۔ عمومی طور پر آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، جیسے تھکن یا تناؤ کی زیادتی، بہت ساری تبدیلی یا غیر یقینی صورتحال، پڑھائی یا کام کے دوران دباؤ کا احساس، خود کو تنہا یا الگ تھلگ محسوس کرنا، ماحولیاتی یا قدرتی آفات کے بارے میں فکر مندی کو موسمیاتی اضطراب یا ماحولیاتی اضطراب بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے زندگی کے عمومی حالات، جیسے کہ کام کے طویل اوقات یا کام کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو گھر سے دور رہنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں پیسے کے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ ان کی انکم سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو رہائش کے مسائل یا گھر کی عدم دستیابی کا مسئلہ درپیش ہے۔ پھر فیملی ممبر کو کھونے کے بعد سوگوار ہونے کا دورانیہ، یہ ہر شخص میں مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس حالت میں 1 دن یا اس سے زیادہ رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ عرصہ ہفتے، مہینوں یا سالوں تک بھی رہ سکتا ہے۔ اگلی چیز ہے بدسلوکی، ناانصافی یا ہراساں کیا جانا۔ یہ بھی لوگوں کی زندگی میں ایک محرک ہے انگزائٹی کا۔ کسی کی روزمرہ کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں اضطراب کا ایک خاص محرک ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کرونا وائرس کے دوران بہت سے لوگوں کو طرز زندگی میں تبدیلی کے باعث پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ خود کو اپنے ہی گھر میں پھنسے ہوئے محسوس کرتے تھے کیونکہ اپنے اہل خانہ اور دوستوں سے ملنے باہر نہیں جا سکتے تھے۔
تو اس کا علاج کیا ہے؟ کسی ایسے شخص سے بات کرنا جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، یہ پہلا طریقہ ہے۔ کوئی ایسا شخص جس پر آپ اعتبار کرتے ہوں، اس سے اپنی پریشانی شیئر کرنا اور دوسرے شخص کا توجہ سے آپ کی بات سننا اور پرواہ ظاہر کرنا بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے اپنی پریشانی کو قابو میں رکھنا۔ انگزائٹی فکر مندی کو بڑھا سکتی ہے۔ آپ کو ایسی فکریں لاحق ہو سکتی ہیں جو آپ کے قابو سے باہر ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ کسی خاص مسئلے کے بارے میں فکر مند نہ ہو تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یا اگر وہ دوسروں کے بارے میں فکر نہ کریں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے، تو وہ فکر کرنے کو اپنی ایک ڈیوٹی سمجھتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے؟ اپنی فکر مندیوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، لیکن اس کا عرصہ محدود ہونا چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں کو لکھ کر ڈائری میں رکھیں، اور جب تک آپ کو ان سے نپٹنے کا موقع نہ ملے اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں کہ میں ڈائری پڑھوں گا اور موقع ملنے پر ان معاملات کو ڈیل کروں گا، لیکن ابھی انتظار کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی جلدی نہیں۔ اگلی چیز ہے اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ مناسب نیند کرنے کی کوشش کریں۔ نیند آپ کو مشکل احساسات اور تجربات سے نمٹنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے۔ اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ باقاعدگی سے کھانا اور اپنی بلڈ شوگر کو مستحکم رکھنے سے آپ کے مزاج اور توانائی کی سطح میں فرق پڑتا ہے۔ کچھ جسمانی سرگرمیاں کرنے کی کوشش کریں۔ ورزش آپ کی ذہنی تندرستی کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگلی چیز ہے سانس لینے کی مشقیں کرنا۔ سانس لینے کی مشقیں کرنے سے آپ خود کو زیادہ کنٹرول میں محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے یا کھڑے ہیں، دونوں پاؤں زمین پر رکھیں۔ آپ جس پوزیشن میں بھی ہوں، اپنے پیروں کو تقریباً اپنے جسم کی چوڑائی تک ایک دوسرے سے دور رکھیں۔ اپنے سانس کو اپنے پیٹ میں اتنی گہرائی تک جانے دیں جتنا آسانی سے ہو سکے۔ اپنی ناک سے سانس لینے کی کوشش کریں اور اپنے منہ سے باہر نکالیں۔ آہستہ اور باقاعدگی سے سانسیں لیں۔ سانس لینے کے دوران 5 تک گننے کی کوشش کریں اگر ہو سکے تو۔ پھر اپنی سانس کو روک کر اسے آہستہ سے باہر نکلنے دیں، دوبارہ 5 تک گنتے ہوئے۔ اگر سانس روکنا ممکن نہ ہو تو اسے روکے بغیر آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے افاقہ ہو تو تقریباً 5 منٹ تک اسے جاری رکھیں۔ اگلی چیز ہے مائنڈفلنس۔ کیا مائنڈفلنس اضطراب میں مدد کر سکتی ہے؟ مائنڈفلنس موجودہ لمحے پر اپنی پوری توجہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو بعض اضطرابی عوارض سے نمٹنے کے لیے مددگار سمجھتے ہیں، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ اس سے ان کی ذہنی حالت یا مینٹل سٹیٹ خراب ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی منفی خیالات بہت شدید ہیں۔ اگر آپ مائنڈفلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی بیمار محسوس کرتے ہیں تو متبادل علاج کے بارے میں اپنے معالج سے رابطہ قائم کریں۔ اگلی چیز ہے ایک ڈائری رکھیں۔ جب کبھی آپ کو بے چینی یا گھبراہٹ کا حملہ ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے احساسات ایک ڈائری میں نوٹ کر لیں تو اس سے آپ کو ان نمونوں کو تلاش کرنے میں مدد مل سکتی ہے جو اس ذہنی کیفیت کے متحرک ہیں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اضطراب کی ابتدائی علامات کا احساس ہو جائے گا، جس سے آپ کو اپنے آپ پر قابو پانے کا موقع مل جائے گا۔ آپ یہ بھی ڈائری میں نوٹ کر سکتے ہیں کہ زندگی میں کیا اچھا جا رہا ہے۔ جب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اضطراب زندگی کا حصہ ہے تو آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچ تو سکتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں یا جن کی وجہ سے زندگی میں مشکلات ہیں، لیکن ان کو انگزائٹی کا ٹریگر یا متحرک نہیں بننے دیتے۔ زندگی میں رونما ہونے والی اچھی واقعات اور اچھی چیزوں کو بار بار اپنے ذہن میں دہرانا یا ان کو نوٹ کرنا یا آبزرو کرنا بہت سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اگلی چیز ہے علاج۔ علاج کی بہت سی قسمیں ہیں جو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا علاج بہتر کام کرتا ہے۔ اس میں ہے یوگا، پھر ہے میڈیٹیشن، اروما تھراپی، مساج، ریفلکسولوجی،
پھر ہے کچھ ہربل ٹریٹمنٹس بھی ہیں، ہپنوتھراپی ہے، CBT اینڈ ART شامل ہیں۔ جو CBT ہے وہ ہے کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی۔ یہ تھراپی آپ کے خیالات، عقائد اور ایٹیچیوڈ پر آپ کا دھیان یا فوکس کرتی ہے کہ جن کی تبدیلی آپ کو مختلف مسائل سے نمٹنے کی مہارت سکھاتی ہے۔ جبکہ ART جو کہ اپلائیڈ ریلیکسیشن تھراپی ہے، اس تھراپی میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ مشکل حالات میں جب کبھی آپ کو اضطراب کا سامنا ہو تو آپ اپنے پٹھوں کو کس طرح ریلیکس رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اضطراب میں مبتلا شخص کے لیے خود کو ریلیکس رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اگر آپ کے خاندان کے کسی فرد یا دوستوں میں سے کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو آپ کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز ہے، آپ ان پہ دباؤ نہ ڈالیں اور زبردستی نہ کریں، اور نہ ہی اس مسئلے کو تسلیم کرنے سے انکار کریں، ورنہ اس مسئلے میں گرفتار شخص آپ کو اپنے دل کا حال بتانے سے گریز کرے گا۔ کوشش کریں کہ اپنے دوست یا فیملی ممبر پر اس سے زیادہ دباؤ نہ ڈالیں جتنا ان کے اختیار میں نہیں۔ دوسری چیز ہے صبر کا مظاہرہ کرنا، ان کی خواہشات کو سننا اور جو رفتار ان کے لیے ٹھیک محسوس ہو اسی رفتار سے چیزوں کو کرنا۔ ان کو پش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جلدی سے کوئی کام کریں۔ اگرچہ آپ ان کے مسائل کا عملی حل تلاش کرنے میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی کے لیے یہ محسوس کرنا بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے کہ وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عزت نفس یا سیلف ریسپیکٹ کے پیش نظر آپ کی مدد حاصل کرنے سے گریزاں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز معاملات کو اور بھی خراب کر سکتی ہے، کیونکہ جب وہ تنہائی میں ہو اور ان کی انگزائٹی بڑھ جائے اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشکل سچویشن میں ان کی مدد کرنا، ان سے سکون سے بات کرنا یا ان کے ساتھ سانس لینے کی مشقوں میں ان کا ساتھ دینا۔ ان سے یہ پوچھنا کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، انہیں کن چیزوں سے ان کے حالات کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کچھ لوگ کوئی مدد نہیں چاہتے، بلکہ صرف خاندان کے کسی فرد یا دوست کی موجودگی سے انہیں محفوظ اور پرسکون ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ آج کے موضوع کا مقصد آگہی پیدا کرنا ہے۔ معاشرے میں بہت سے لوگ توہم پرستی پر یقین رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کی تشخیص اور علاج کے بجائے ایسے لوگوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا کاروبار کم علم لوگوں کی کم علمی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر آپ صرف روحانی طریقہ علاج اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے 2 بہترین طریقے ہیں، اللہ کا ذکر اور شکر۔ گریٹیٹیوڈ ایک سائنٹیفکلی پروون میتھڈ ہے، جسے ہم کہیں گے سائنسی طور پہ ثابت شدہ طریقہ ہے کہ اس سے آپ کے موڈ ریگولیشن پہ اور آپ کے ذہن پہ بہت مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ دماغ کے حصوں کے بارے میں مزید معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میری ویڈیو برین اناٹمی اینڈ اٹس فنکشن دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر آج کا ٹاپک آپ کو دلچسپ لگا ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ For more information on parts of the brain mentioned in this session, please watch my video on this topic. The link is in the description. If you prefer watching this video in English, you can watch on my English channel. The link is also in the description. Thanks for watching.